الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواجہ پیر ایشیا نشری جماعت کی جانب سے ماہ رمضان المبارک سن 1430 ہجری کے حوالے سے جن نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے، آج اس کی 4تھی نشست کا باقاعدہ تلاوت قرآن پاک سے آغاز ہو چکا. آج کی نشست میں ہمارے مقرر مولانا محمد علی غیوری صاحب ہیں. آج وہ ہمیں قناعت اخلاق اسلامی کی روشنی میں اس حوالے سے اپنی تبلیغات اور تحقیقات ہمیں گوشگوار کریں گے. انسانی زندگی کا کمال یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے. یہ کام نسبتاً آسان ہے کیونکہ وہ سری اور رضا ہے. کبھی معمولی عمل سے بھی راضی ہو جاتا ہے اور کبھی بدترین عمل کے بعد بھی توبہ سے راضی ہو جاتا ہے. سب سے مشکل کام بندے کا خدا سے راضی ہونا ہے کہ وہ کسی حال میں بھی خوش نہیں ہوتا اور اقتدار فرعون و دولت قارون پانے کے بعد بھی یا مغرور ہو جاتا ہے یا زیادہ کا مطالبہ کرنے لگتا ہے. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خباب کے اسی کردار کی طرف نہج البلاغہ میں اشارہ کیا کہ وہ انتہائی مصائب کے باوجود خدا سے راضی رہے اور ایک حرف شکایت زبان پر نہیں لائے. اور ایسا ہی انسان وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں توبہ کی بشارت دی جا سکتی ہے اور وہ امیر المومنین کی طرف سے مبارکباد کا مستحق ہوتا ہے. میں گزارش کروں گا آج کے مقرر مولانا محمد علی غیوری صاحب سے کہ وہ نشست پر تشریف لائیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں. پروگرام کے فارمیٹ کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر میں تھوڑی سی تاکید کروں گا کہ انشاءاللہ اسپیچ جو ہے وہ 40 منٹ کی ہوگی اور اس کے بعد 20 منٹس کا کویسچن آنسر سیشن ہوگا. کویسچن آنسر سیشن کے لیے ہمارے والنٹیئرز آپ کے درمیان میں موجود ہوں گے. کویسچن آنسرس کی جو سلسلے لے کے جو حضرات بھی کویسچن آنسرس کرنا چاہیں وہ ان سلسلے میں کویسچنز لکھ کے والنٹیئرز کو دے دیں. والنٹیئرز انشاءاللہ آگے تک آپ کے سوالات پہنچائیں گے. اس حوالے سے چونکہ 20 منٹ کا ٹائم ہمارا مخصوص ٹائم ہے اور اگر آپ کے سوالات بہت زیادہ ہوئے اور اس ٹائم میں کور نہ ہو سکے تو اس کے لیے ہم پیشگی معذرت چاہتے ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ اپنے پروگرام کو انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ اختتام پذیر کریں. اس حوالے سے میں پیشگی معذرت چاہوں گا اگر ان سوالات کو آپ تک ٹائملی نہ پہنچا سکیں انشاءاللہ. لیکن کوشش یہی ہوگی کہ جتنا زیادہ ہو سکے ان سوالات کے جوابات آپ تک پہنچائے جا سکیں. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. سورہ فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفى محمد صلی اللہ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين
لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام: سيدي أخرج حب الدنيا من قلبي واجمع بيني وبين المصطفى محمد وآله خيارتك من خلقك. درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. ماہ مبارک رمضان ہے اور ہم خداوند متعال کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں شمار کیا کہ جو اس ماہ کی سعادتوں سے، برکتوں سے اور اللہ کی جانب سے نازل ہونے والی مغفرتوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں. اور خداوند متعال سے دعا گو ہوں، اے پروردگار کہ جو واسطہ محمد و آل محمد کا، ہم بہت خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، دست بستہ تجھ سے عاجزی کے ساتھ طلبگار ہیں. وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ نعمتیں جو تیری جانب سے اس ماہ مبارک میں تیرے خاص بندوں کے حق میں نازل ہو رہی ہے، ہم سب کے شامل حال فرما. موضوع قناعت اخلاق اسلامی کی روشنی میں سرنامہ کلام میں میں نے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کا ایک جملہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا، اور یہ وہ جملہ ہے جو ماہ مبارک رمضان کی سحر میں امام کی زبانی پروردگار متعال سے مناجات کرتے ہوئے امام کے زبان پر آیا ہے. امام فرماتے ہیں: سیدی اخرج حب الدنیا من قلبی واجمع بینی وبین المصطفی محمد وآلہ خیارتک من خلقک. اے میرے پروردگار، یہ دعائے ابو حمزہ صومالی کے جملے ہیں. اے میرے پروردگار، اے میرے آقا اور سردار، میرے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے اور میرے اور مصطفیٰ محمد اور ان کی آل کے مابین جمع آوری فرما دے. عزیزان گرامی، اگر اس جملے پر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ جملہ اپنے اندر ایک عظیم پیغام کو لیے ہوئے ہے، اور وہ یہ کہ یا اس دل میں دنیا کی محبت آ سکتی ہے اور یا اس دل میں محمد و آل محمد کی محبت آ سکتی ہے. امام فرما رہے ہیں: اے پروردگار، میرے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے اور میرے اور محمد و آل محمد کے مابین جمع آوری فرما دے. بس ہر وہ مومن جس کا یہ تقاضا ہے، جس کی یہ خواہش ہے، جس کی یہ تمنا ہے کہ دنیا میں بھی ان ہستیوں کے ساتھ محشور ہو اور آخرت میں بھی اس کا حشر و نشر انہی ہستیوں کے ساتھ ہو، اس کے سامنے ایک بہترین لائے عمل دیا جا رہا ہے کہ اپنے دل کو ٹٹولو، اپنے دل کو جانچو اور یہ دیکھو کہ آیا اس دل میں دنیا کی محبت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے. چونکہ اگر دنیا کی محبت اس دل میں پائی جاتی ہے تو کبھی بھی تم اپنی آرزو یعنی محمد و آل محمد کے ساتھ حشر و نشر تک نہیں پہنچ سکتے ہو. اس مقدمے کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے بس اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی دنیا بھی آباد ہو، آخرت بھی آباد ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس دنیا میں رہنے کے باوجود اس دنیا کی محبت سے اس کا دل خالی ہو. اور جیسے جیسے انسان کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہوتا جائے گا، ایسے ایسے پروردگار متعال اور اس کی جانب سے بھیجی ہوئی ہستیوں کی محبت سے انسان کا دل بھرتا چلا جائے گا. بس اس دنیا کی نسبت سے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ بے رغبتی،
بے تعلقی، اسے اخلاق اسلامی کی اصطلاح میں زہد کہا جاتا ہے۔ اور حدیث میں معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زہد کا رأس الزہد، یعنی زہد کی اساس اور زہد کی، یعنی اگر زہد کو ایک جسم کی شکل دی جائے تو اس میں جو رأس کی حیثیت ہے، جو سر کی حیثیت ہے، وہی زہد کی نسبت سے قناعت کی ہے۔ بس اگر انسان چاہتا ہے اپنی زندگی میں یہ طے کرنا کہ میں نے دنیا بینی ہستیوں کے ساتھ گزارنی ہے اور آخرت میں بھی اپنا حشر و نشر انہی ہستیوں کے ساتھ کرنا ہے، تو دنیا میں رہنے کے باوجود اس کی ذمہ داری ہے اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے اور دنیا سے لا تعلقی اور بے رغبتی کو بھر دے، کہ جس کا نام ہے زہد۔ دنیا کی نسبت سے زہد اختیار کرے، اور جب بھی کوئی انسان دنیا کی نسبت سے زہد اختیار کرے گا تو ہو ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ اس کے دل میں قناعت کی نعمت پائی جاتی ہوگی۔ ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر۔ بہرحال جو وقت ہمیں دیا گیا ہے اس کے اعتبار سے اس حد تک مقدمہ کافی ہے۔ اپنے موضوع کی نسبت سے میں 4 موضوعات پر آپ کی خدمت میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ دامن وقت مجھے کس قدر اجازت دیتا ہے کہ میں ان 4 موضوعات کو صحیح طرح سے آپ کی خدمت میں پیش کر پاؤں یا نہیں کر پاؤں۔ بہرحال چاہوں گا کہ کچھ تیز رفتاری کے ساتھ گفتگو کروں، آپ حضرات کی توجہ اپنی جانب چاہوں گا۔ اس اعتبار سے 4 عناوین ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 1، قناعت کہتے کسے ہیں؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف قناعت؟ قناعت کی تعریف کیا ہے؟ 2، پروردگار متعال نے جب انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہے، اس دنیا کو دیتے وقت پروردگار متعال نے نہ یہ دیکھا کہ اس دنیا سے استفادہ کرنے والا مومن ہے، نہ یہ دیکھا کہ وہ کافر ہے، ہر ایک کو اجازت دی کہ وہ دنیا سے استفادہ کرے۔ ایسے میں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس دنیا میں قناعت سے کام لیں؟ ابھی تک وہی ترجمہ جو آپ حضرات کے اذہان میں ہوگا اسی ترجمے کو لیتے ہوئے اس سوال کو پیش کر رہا ہوں۔ کیا ضرورت ہے کہ ہم قناعت سے کام لیں؟ یہ سوال نمبر 2 ہے کہ جس کا جواب دینا چاہوں گا۔ 3، قناعت اگر انسان کے پاس ہے تو اس کے کیا فوائد ہیں، کیا آثار ہیں جو انسان کی زندگی پر مترتب ہوتے ہیں؟ 4تھا اور آخری سوال کہ جسے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان یہ احساس کرتا ہے کہ قناعت کی نعمت اس کے پاس نہیں پائی جاتی یا کم پائی جاتی ہے تو وہ کیا طریقہ کار ہے، وہ کیا روش ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس صفت کو اور اس خصوصیت کو اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں یا اگر کم ہے تو بڑھا سکتے ہیں؟ ایسے 4 سوال ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر۔ علماء لغت فرماتے ہیں قناعت نکلا ہے قاف، نون اور عین سے۔ علماء لغت فرماتے ہیں عربی زبان میں یہ لفظ اگر اس کا ورب اور مصدر قناعت کے وزن پر ہو تو اس کے معنی رضا اور خوشنودی کے ہیں۔ سورہ مبارکہ حج آیت کا شمارہ ہے 36۔ پروردگار متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے حج کے سلسلے میں قربانی کو شعائر اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے، اللہ کی خاطر اسے ذبح کرو اور اس میں سے کچھ مقدار میں خود بھی کھاؤ۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید فرما رہا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور اس میں سے کھلاؤ تم، یعنی اسی قربانی کے گوشت میں سے کھلاؤ کسے؟ القانع والمعتر۔ بہرحال یہاں پر اختلاف ہے، ایک ترجمہ یہی پیش کیا جاتا ہے ایسے غریب کو، ایسے فقیر کو کہ جسے جو کچھ بھی دے دیا جائے اس پر راضی اور خوشنود رہتا ہے، کچھ بھی کہتا نہیں ہے، سوال نہیں کرتا۔ معتر اس سے کہتے ہیں کہ جو اپنے ہاتھ کو پھیلائے ہوئے ہیں، لیکن جو قانع ہے وہ رضا اور خوشنودی کے ساتھ ہے، آپ نے جو کچھ بھی دے دیا وہ سوال نہیں کرے گا۔ بس اس اعتبار سے لغت قاف نون عین رضا اور خوشنودی کے معنی میں۔ اچھا، ہمارے پاس بعض لغات ایسی ہیں جو قرآن کے سلسلے میں خصوصیت سے لکھی گئی ہیں اور فوکس کرتی ہیں قرآن کے الفاظ کو، اور اسی طرح سے ہمارے پاس بعض دیگر لغات ایسی ہیں جو فوکس کرتی ہیں احادیث کو، اور اس میں خصوصیت سے وہ لغات کے جو شیعہ لغوی کی جانب سے لکھی گئی ہے وہ خصوصیت سے احادیث اہل بیت کی طرف ناظر اور ان کو دیکھتے ہوئے الفاظ کا ترجمہ کرتا ہے۔ انہی میں سے 2 مشہور لغات سے بھی میں استفادہ کرنا چاہوں گا اور اس مقام پر کوٹ کرنا چاہوں گا۔ پہلا جو ہے وہ قرآن کریم کی نسبت سے ہے المفردات فی غریب القرآن، فی الفاظ القرآن، معذرت چاہتا ہوں، المفردات فی الفاظ القرآن، راغب اصفہانی کی مشہور و معروف یہ کتاب ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں القناعۃ الاجتزاء بالیسیر من الاعراض المحتاج الیہا۔ بہرحال یہ ابتدائی گفتگو تھوڑی سی خشک ہے، لیکن اگر اس میں آپ میرے ساتھ ہوں گے تو بعد والی گفتگو میں ہمارے لیے بہت آسانی رہے گی۔ قناعت نام ہے اکتفا کرنے کا دنیا کے وسائل میں سے اتنی مقدار پر جس کی انسان کو ضرورت ہے۔ قناعت نام ہے اکتفا کرنے کا
دنیاوی وسائل میں سے اتنی مقدار اور کوانٹٹی پر المحتاج الیہا کہ جس کی طرف انسان ضرورت مند ہے، جس کی انسان کو ضرورت ہے. یہ تعریف کی ہے قرآن کی نسبت سے جو لغت لکھی گئی ہے انہوں نے. اسی طرح سے مجمع البحرین میں یہ کتاب احادیث کی نسبت سے لغات کو بیان کرتی ہے. قناعت کا ترجمہ ترہی نے کچھ اس طرح سے کیا ہے: الرضا بالقسم، جو کچھ بھی پروردگار متعال کی جانب سے تمہارے لیے دنیا میں رکھ دیا گیا اس پر راضی رہو. بس ابھی تک پہلے سوال کا میں جواب تقریباً کمپلیٹ کیے دیتا ہوں. بس لغت میں آپ جب جاتے ہیں تو لغات یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے قناعت کا معنی یہ ہے دنیا میں موجود اشیاء میں سے وہ اشیاء، وہ چیزیں، وہ وسائل کہ جس کی طرف تم محتاج ہو، جس کے بغیر تمہاری زندگی ناگزیر ہے، ان پر اکتفا کرنا، اسے کہتے ہیں قناعت. اور جب علماء اخلاق کے پاس یہی تعریف آتی ہے تو اس میں تھوڑا سا ایڈیشن اور اضافہ کر دیتے ہیں. علماء اخلاق فقط ایک وقت کی کمی کے باعث فقط ایک ہی تعریف آپ کی خدمت میں پیش کروں گا: صاحب جامع السعادات. کہ کسی حد تک ان کے بیٹے سے آپ حضرات آشنائی رکھتے ہوں گے. ایک کتاب جو ہمارے زبان میں اردو زبان میں موجود ہے عروج السعادہ کے نام سے. دراصل یہ کتاب اردو زبان میں نہیں ہے اور اس کا اصلی نام بھی معراج السعادہ ہے. یہ لکھنے والے بیٹے ہیں جن کا نام حاج ملا احمد نراقی ہے، اور ابھی میں جس کتاب سے تعریف آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں یہ والد محترم ہے، اور ان کا نام ملا مہدی نراقی ہے، ملا محمد مہدی نراقی، کہ ان کی کتاب جامع السعادات سے اس تعریف کو آپ کی خدمت میں نقل کیا جا رہا ہے. آپ فرماتے ہیں قناعت نام ہے اس ملکے کا، توجہ کا طالب ہوں، انسان کے نفس اور انسان کی ذات اور انسان کے روح اور باطن میں پیوست ہو جانے والی ایک ایسی صفت کا نام قناعت ہے کہ جس کی بنا پر نفس انسانی اس قابل ہو جاتا ہے کہ جتنی اسے ضرورت ہو اتنی ضرورت کے مطابق وہ دنیا کے وسائل کو استعمال کرتا ہے. بس ابھی تک لغات جس چیز کو بیان کر رہی تھی اس کے مطابق قناعت ایک فعل تھا، لیکن علماء اخلاق قناعت کو ایک فعل شمار نہیں کر رہے ہیں. کہتے ہیں قناعت ایک انسان کے باطن اور انسان کے دل میں پائی جانے والی صفت راسخہ کا نام ہے جو انسان کے وجود کے ساتھ عجین ہو جاتی ہے، جس کے سبب سے انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ مقام عمل میں خود اتنی مقدار پر اکتفا کرے جتنی اسے ضرورت ہے. ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر. بس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور آنے کے بعد ہماری ذمہ داری ہے، ایک مومن کے لیے حد اقل ہر مومن کی یہ خواہش ہے کہ میرا حشر و نشر دنیا میں بھی ان پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ ہو، آخرت میں بھی ان پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ ہو. اس کے لیے ضروری ہے دنیا کی محبت کا دل سے باہر چلا جانا. اور عرض کیا آپ کی خدمت میں دنیا کی محبت کو اگر ہم دل سے باہر نکالنا چاہتے ہیں تو دنیا سے بے رغبتی ضرورت ہے. دنیا کی بے رغبتی کی اساس کا نام ہے قناعت، یعنی دنیا کے وسائل پر بے قدر ضرورت اکتفا کرو. اب اس مقام پر دوسرے سوال کو اور اس کے جواب کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. مولانا صاحب، دنیا میں پروردگار نے ہمیں بھیجا ہے، ہم تو خود تو نہیں آئے. یہ سارے وسائل پروردگار متعال نے ہمارے لیے فراہم کیے ہیں، اور اس کے بعد پروردگار یہ کہہ رہا ہے ضرورت کے مطابق استعمال کرو، باقیہ کو چھوڑ دو، اس کو استفادہ نہیں کرو. بس کیا ضرورت ہے کہ ہم قناعت سے کام لیں؟ جتنا زیادہ ان وسائل سے استفادہ کریں، ہمارے لیے ان وسائل کو خلق کیا گیا، بہت اچھی بات ہے. پر کیوں کر مومن کے لیے صفت قرار دی گئی ہے کہ وہ قناعت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے، فقط بے قدر ضرورت دنیاوی وسائل کو استفادہ کرے، اس سے زیادہ نہیں. دو طریقے سے اس مقام پر آپ کی خدمت میں جواب پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک، روزی، رزق مادی، جسے پروردگار متعال نے ہر انسان کے لیے جب اس انسان کو خلق کیا تو اسی خلقت کے ساتھ ساتھ یہ کہہ دیا تھا کہ تمام لوگوں کی روزی کی ذمہ داری اور رزق مادی کی ذمہ داری ہم پر ہے. نہ صرف یہ کہ رزق مادی کی ذمہ داری ہم پر ہے، رزق معنوی کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے. خلق کیا گیا انسان کو، چاہتا ہے پروردگار اس خلق شدہ انسان کو کسی مقام پر پہنچانا، بس ضروری ہے وہ تمام وسائل اسے فراہم کرے کہ جن وسائل کے بغیر یہ زندگی بسر نہیں کر سکتا ہے. اسی میں سے ایک دنیاوی ضرورت ہے. لہذا خداوند متعال کہتا ہے کہ دنیا کی ساری ضرورتوں کو میں تمہیں فراہم کر رہا ہوں. لیکن یہاں پر عزیزان گرامی مومنین کے لیے ایک عجیب لمحہ فکریہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پروردگار متعال کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہم نے ہر انسان کی روزی مقدر کر دی ہے، معین کر دی ہے. فلاں انسان کو کتنی روزی اس دنیا میں ملنی ہے، رزق مادی کی بات کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. فلاں انسان کو
کتنی مقدار میں یہ رزق مادی ملنا ہے معین کر دیا گیا ہے پروردگار متعال کی جانب سے. بہرحال قرآن میں بھی بہت ساری آیتیں ہیں, 2 احادیث اس مقام پر اس مطلب کو بیان کرنے کے لیے. دیکھیں سوال اور جواب آپ کے ذہن سے نکلنے نہ پائے. سوال کیا ہے؟ دنیا میں ہمیں بھیجا گیا, ہم تو خدا پر اعتقاد بھی رکھتے ہیں, پھر ہم سے کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے وسائل کو بے قدر ضرورت استعمال کرو, اور جو دوسرا ہے وہ جتنا چاہے استعمال کرے, جتنا حرص, جتنی طمع, جتنی لالچ رکھے اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تم قناعت کے ساتھ کام لو. یہ تو سمجھ سے باہر بات ہے. جواب یہ ہے کہ خود معصومین علیہ السلام نے اور قرآن اور احادیث نے یہ بیان کر دیا ہے کہ یہ رزق مادی جو اے انسان اور اے مومن تو دنیا میں پا رہا ہے, اس کی مقدار خداوند متعال کی جانب سے معین کر دی گئی ہے کہ اتنی مقدار میں تجھے رزق ملے گا, اس سے زیادہ نہیں ملے گا. اب اگر یہ بات یقینی ہو جائے کہ ہمارے لیے بات معین کر دی گئی ہے کہ رزق تو اتنا ہی ملنا ہے, پھر انسان بھاگے یا نہ بھاگے, 24 گھنٹے تلاش کرے یا 12 گھنٹے تلاش کرے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, ملے گا اتنا ہی جتنا پروردگار متعال نے اس کے لیے معین کیا ہوا ہے. آپ کہیں گے مولانا صاحب پھر تو بہتر ہے ہم گھر میں بیٹھ جائیں. جیسے رسول کے زمانے میں جب اصحاب نے یہی بات سنی تھی کہ جو شخص تقوی اختیار کرے, اللہ کی اطاعت کرے, اسے رزق وہاں سے ملے گا کہ اسے احساس بھی نہیں ہوگا, سب کے سب چلے گئے گھر پر. جی نہیں, وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. خداوند متعال کہہ رہا ہے میرے بندے سن, تیرا کام ہے کوشش کرنا, تیرا کام ہے اپنے اوقات میں سے کچھ وقت رزق حلال کی تلاش میں بسر کرنا, لیکن یہ سن لے تجھے ملے گا اتنا ہی جتنا ہم چاہیں گے, اس سے زیادہ تجھے نہیں مل سکتا ہے. اب یہاں پر آپ توجہ کیجئے, اگر یہ بات یقینی ہو جائے کہ ہمیں ملے گا اتنا ہی جتنا خدا چاہتا ہے, تو کیا ضرورت ہے کہ انسان حرص کرے, کیا ضرورت ہے کہ انسان طمع اور لالچ کا سہارا لے اور چاہے کہ یہ بھی مجھے مل جائے اور یہ بھی مجھے مل جائے. اگر خدا نے کہہ دیا ہوتا بھائی تمہارے پر میں چھوڑتا ہوں, جو جتنی محنت کرے گا اتنا کما سکتا ہے, تو بہت اچھی بات تھی کہ قناعت کرنے کی کیا ضرورت ہے, بھائی ہمیں زیادہ سے زیادہ ملے گا. لیکن خدا کہہ رہا ہے ملے گا اتنا ہی جتنا ہم چاہیں گے. تو اگر خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انسان اپنی زندگی کا فقط کچھ وقت لگائے تو بھی اسے اتنا رزق مل جائے گا کہ جو پروردگار متعال نے اس کے لیے معین کر رکھا ہے, اور کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس شخص کے مقابلے میں جو حرص کر رہا ہے, طمع کر رہا ہے, لالچ کرتے ہوئے دوڑ دھوپ کر رہا ہے, اسے بھی اتنا ہی ملنے والا جتنا پروردگار متعال نے اس کے لیے رکھا ہے. بہرحال اب دامن وقت میں گنجائش نہیں, فقط ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جب کمپیریزن کر رہے ہیں علم اور مال کے درمیان میں, تو آپ کی زبان پر یہ جملے آئے, اے لوگوں دین کا کمال علم کے حاصل کرنے میں ہے, اور دین کا کمال علم جو حاصل شدہ ہے اس پر عمل کرنے میں ہے. اور دیکھو علم کا طلب کرنا تم پر کہیں زیادہ واجب ہے مال کے طلب کرنے سے. مال کے لیے جو تم کوشش کر رہے ہو اس سے کہیں زیادہ تم پر ضروری ہے علم کے لیے کوشش کرنا. اس موقع پر امام کے جملے کیا ہے؟ اس لیے کہ ان المال مقسوم, مال پروردگار متعال کی جانب سے تقسیم کر دیا گیا ہے کہ کسے کتنا ملنا ہے. مضمون لکم, اور پروردگار متعال کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ مال اتنی مقدار میں اس انسان کو مل کے رہے گا. قد قسمہ عادل بینکم, اور جس ہستی کی جانب سے اس مال کو تقسیم کیا گیا ہے اور ایک ایک فرد کے لیے مقرر اور معین کیا گیا ہے, وہ ہستی عادل ہے اپنے وعدے میں. جھوٹا یا جھوٹ یا فریب کی کوئی بات نہیں ہے, وہ عادل ہستی ہے. جب اس نے کہہ دیا ہے کہ یہ ملے گا تو تمہیں مل کر رہے گا. جب مل کے رہے گا تو کیا ضرورت ہے کہ انسان حرص کرے, کیا ضرورت ہے کہ انسان طمع کرے اور نتیجتاً راہ راست سے ہٹ کر راہ گمراہی کی طرف چلے جائے. بس یہ ایک بہترین دلیل ہے اس بات کے لیے کہ مومن کی ذمہ داری ہے بے قدر ضرورت امور پر اکتفا کرے, اس لیے کہ اگر وہ حرص بھی کرتا ہے 8 گھنٹے کے بجائے 16 گھنٹے بھی لگاتا ہے تو اسے ملنا اتنا ہی ہے جتنا خدا نے چاہا ہے, اس سے زیادہ اسے ملے گا نہیں. ایک درود بھیج دیجیے محمد والے محمد پر. اور اس سلسلے میں بہت ساری آیات اور روایت ہے. مثال کے طور پر حجۃ الوداع کا وقت ہے, ختمی مرتبت ہے, روح الامین آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں لا تموت نفس حتی تستکمل رزقها, کوئی نفس اس دنیا سے جاتا ہی نہیں ہے جب تک کہ اپنے رزق کو کمپلیٹ نہ کر لے, مکمل نہ کر لے. فاتقوا اللہ عز وجل, بس اللہ سے ڈرو. دیکھیں جب انسان حرص کرنے پر آتا ہے, چاہتا ہے کہ اس مہینے میں نے اتنا بنانا ہے, اتنا کمانا ہے, تو بسا اوقات وہ جو اسلامی معیارات ہیں ان معیارات سے وہ ہٹ جاتا ہے, کیونکہ اس نے یہ طے کر لیا کہ میں نے اتنا پیسہ بنانا ہے. لیکن جب اس کے لیے یہ بات واضح کر دیا جائے کہ بھائی یہ تیرے اختیار میں نہیں ہے, تو کوشش کر کے دیکھ لے, ملے گا اتنا ہی جتنا خدا چاہے گا, تو انسان کو کسی حد تک ٹھہراؤ آ جاتا ہے. بس فرمایا فاتقوا اللہ عز وجل, اور کوشش کرو لیکن میاں روی کے ساتھ, زیادہ بھاگ دوڑ کی ضرورت نہیں ہے. اور یاد رکھو
اگر تم نے زیادہ بھاگ دوڑ کر کے اپنے اس رزق کو کہ جسے حلال طریقے سے پروردگار متعال نے تقسیم کیا تھا حرام طریقے سے حاصل کر لیا تو وہ تمہارے رزق میں کاؤنٹ بھی ہو جائے گا، کل کو خداوند متعال کی بارگاہ میں حساب بھی دینا پڑے گا۔ یہ ایک پہلی دلیل ہے جو اس بات کو واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ انسان قناعت سے کام لے، کوشش کرے۔ دیکھیں ممکن ہے آپ کے سوالات میں بھی یہ سوال آ جائے، اور میں نے عرض کیا اگر اسی قسم کی احادیث اور آیات صحابہ نے سنی تو اپنے گھر میں جا کر بیٹھ گئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کام نہ کرے، کام نہیں کرے گا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ پروردگار نے کچھ اسی طرح سے مقدر و معین کیا ہے کہ جب تم کام کرو گے، کوشش کرو گے، اس کوشش کے ساتھ اتنی مقدار میں تمہیں ملنے والا ہے۔ بس اس اعتبار سے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو ہمارے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ بھائی ہرس، طمع، لالچ اس مقام پر فائدہ مند ہے جہاں پر میری زیادہ محنت سے مجھے زیادہ مل سکتا ہے، یہاں پر میری زیادہ محنت سے مجھے زیادہ نہیں ملے گا، اتنا ہی ملے گا جتنا خدا نے چاہا۔ یہ پہلی دلیل اس بات کے لیے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں اور اپنی دنیاوی امور میں قناعت سے کام لے۔ دوسری دلیل، ہم تمام کے تمام افراد جو اس دنیا میں آئے ہیں، دوسری دلیل، ہم تمام کے تمام افراد جو اس دنیا میں آئے ہیں، ان تمام افراد کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ کچھ عرصہ ٹیمپریری پیریڈ کے لیے میں اور آپ نے اس دنیا میں رہنا ہے، پھر یہاں سے چلے جانا ہے۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں ایھا الناس انما الدنیا دار مجاز والآخرۃ دار قرار، دنیا گزرگاہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ آخرت ہے۔ بس پھر کیا کرے مولا، فخذوا من ممرکم لمقرکم، یہ جو تمہاری گزرگاہ ہے نا، اس سے تم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جگہ کے لیے زاد راہ کو حاصل کر لو۔ اب پوری دنیا میں آنے والے جتنے بھی انسان ہیں ان کی زندگی کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ ہم نے ایک دوسری دلیل ہے جو آپ کی خدمت میں اس بات کے لیے پیش کی جا رہی ہے کہ کیوں کر انسان قناعت سے کام لے، کیوں کر بے قدر ضرورت پر اکتفا کر لے۔ پوری دنیا میں آنے والا جتنا بھی انسان ہے اس دنیا میں ٹیمپریری ہے، اس نے یہاں سے چلا جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ ہمیشہ رہنے والی دنیا کی طرف۔ اچھا پھر اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ اس دنیا میں بھیجا گیا تاکہ اس دنیا سے زیادہ راہ جمع کر لو۔ اس دنیا میں ہم جب آنکھیں کھولتے ہیں، مال و متاع ہے، اولاد ہے، مقام ہے، بینک بیلنس ہے، ہزاروں دنیا کی چیزیں ہیں جو ہماری توجہات اپنی طرف مبذول کروا رہی ہوتی ہیں۔ کرنا کیا ہے اس انسان کو؟ ان تمام چیزوں میں سے اس دار آخرت کے لیے زاد راہ کی جمعاوری، اور خدا نے یہ دیکھتے ہوئے کہ کہیں میرا یہ بندہ بہک نہ جائے، ہر زمانے میں اپنی جانب سے حجت کو بھیج دیا۔ وہ حجت آ رہی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے دیکھو یہ مال یہ بہت کارآمد شے ہے، اس سے تمہیں زیادہ راہ ایسے حاصل ہوگا، یہ اولاد یہ بہت کارآمد شے ہے، اس سے تم قیامت کے لیے زیادہ راہ ایسے حاصل کر سکتے ہو۔ اسی طرح سے ہر شے کے بارے میں ہمیں بیان کر دیا گیا ان ہستیوں کی جانب سے کہ اگر تم زیادہ راہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو اور آخرت میں چاہتے ہو کہ تمہیں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو اس طریقے سے زیادہ راہ کو حاصل کرو۔ وہی ہستیاں جب دنیاوی وسائل کے بارے میں آتی ہیں کہ ان وسائل سے انسان کیسے استفادہ کرے، یا بالکل استفادہ نہ کرے، یا بھرپور طریقے سے جتنا مل رہا ہو اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے، یا یہ کہ نہیں جتنی ضرورت ہے اتنا استفادہ کرے، تو یہ ہستیاں یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے اے انسان اگر تو ہمیں یہ سمجھتا ہے کہ ہم تجھے دار آخرت میں سعادت مند بنا سکتے ہیں تو ہم تجھ سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس دنیا میں موجود وسائل سے بے قدر ضرورت استفادہ کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تو نے بے قدر ضرورت استفادہ نہیں کیا، حرص و طمع کی وجہ سے زیادہ اشیاء سے اپنا دل لگا لیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تو دنیا میں ہی مگن ہو جائے گا اور آخرت کے لیے زیادہ راہ کو جمع نہیں کر سکے گا۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر۔ رسول فرماتے ہیں طوبی لمن ہدی للاسلام، خوشبختی ہے اس کے لیے جسے پروردگار متعال کی جانب سے اسلام کی ہدایت دی گئی، وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنِعَ بِهِ، اور اس کا زندگی کا جو سرمایہ ہے وہ اتنا ہے کہ جو اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے اور وہ انسان اس پر قانع بھی ہے۔ ایسے انسان کے لیے بشارت ہے۔ بس یہ ہستیاں ہم سے کس بات کا تقاضا کر رہی ہے؟ تم محنت کرو، کوشش کرو، لیکن کوشش کرنے کے بعد تمہاری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ دنیا میں سے اتنا مال و متاع تمہارے پاس ہونا چاہیے جو مال و متاع تمہاری ضرورت سے زیادہ نہیں ہو، کیونکہ اگر زیادہ ہوگا تو تم دار آخرت کے لیے زیادہ راہ جمع نہیں کر پاؤ گے۔ بس مولا جب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم دنیا سے
اس مال سے، اس متاع سے، دنیاوی وسائل سے زیادہ ان کے قریب نہ جائیں، زیادہ ان سے دل لگی نہ کریں، اپنی ضرورت سے زیادہ ان سے استفادہ نہ کریں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم زیادہ راہ سے محروم ہو جائیں گے. تو کیا ہی بہتر تھا کہ آپ کہتے کہ ساری کی ساری دنیا سے آپ محروم رہتے، ہم فقیر ہی رہتے اس دنیا میں، تو آخرت ہماری آباد ہو جاتی. آپ نے یہ کیوں کہا کہ بہتر یہ ہے انسان کے لیے کہ اس کا رزق اس کی ضرورتوں کے مطابق ہو؟ ایسا کیوں کہا؟ جواب یہاں پر یہی ہے کہ یہ ہستیاں چاہتی ہیں کہ انسان ایسی حالت میں رہے تاکہ آخرت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکے. اگر وہ رزق ضرورت سے کم ہوگا تو یہ فقیری بھی انسان کو کفر کی جانب لے جاتی ہے، یہ فقیری بھی انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیتی ہے. اور اگر یہی رزق ضرورت سے زیادہ ہو جائے گا تو یہ امیری بھی انسان کو پروردگار متعال کے راستے سے ہٹا دے گی. لہذا فرمایا سب سے بہترین رزق وہ ہے جو تمہاری ضرورت کے مطابق ہو. اب یہاں پر دعا کے جملے سنیے، انسان حیران ہو جاتا ہے. پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہم ارزق محمدا وآل محمد ومن احب محمدا وآل محمد العفاف والکفاف وارزق من ابغض محمدا وآل محمد المال والولد. اے پروردگار تو عطا کر. کون مانگ رہا ہے؟ توجہ کا طالب رہوں گا. کون مانگ رہا ہے؟ ختمی مرتبہ. کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ کن ہستیوں کے لیے مانگ رہے ہیں؟ محمد و آل محمد کے لیے. کیا مانگ رہے ہیں؟ اے پروردگار تو عطا کر محمد و آل محمد کو، ومن احب محمد و آل محمد، اور ہر اس انسان کو کہ جو ان ہستیوں سے محبت کرتا ہے. کیا چیز عطا کر؟ العفاف والکفاف. اس دنیا میں اتنا رزق دے دے جو ان کی ضرورت کے مطابق ہو، جس کی بنا پر انہیں دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑ جائے. اور جو ان سے بغض رکھتے ہیں تو انہیں مال بھی دے، تو انہیں اولاد بھی دے. عجیب دعا ہے. انہیں مال بھی دے، اولاد بھی دے. اصحاب کے مجمع کے ساتھ ایک مرتبہ، اب یہ واقعہ اس بات کو بہتر طور پر آپ کی خدمت میں پہنچا سکے گا. یہ ہستیاں آئی ہیں تاکہ ہمیں بتائیں کہ دنیا کا سفر ہم کیسے کریں آخرت کے لیے زیادہ راہ جمع کرنے کی خاطر. یہ ہستیاں کہہ رہی ہیں دنیا کے تمام امور سے اتنا لو جتنا ضرورت ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. محنت کرو تاکہ ایسا نہ ہو کہ بالکل فقیر رہ جاؤ. بالکل فقیر رہو گے تو بھی خدا کے راستے سے ہٹ جاؤ گے. اگر دنیا کا مال و متاع زیادہ آ گیا تو بھی خدا کے راستے سے ہٹ جاؤ گے. خدا سے دعا کرو اتنا دے کہ جو تمہاری ضرورت کے مطابق ہو، کسی دوسرے کے سامنے تمہیں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اصحاب کے مجمع کے ساتھ ختمی مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے، دیکھا ایک شخص ہے کہ جو اونٹوں کی رکھوالی کر رہا ہے. ایک مرتبہ کسی کو کہا کہ جاؤ اور دیکھو کہ اس کے پاس اگر کوئی پانی ہے، کوئی دودھ ہے تو اگر یہ ہمیں فراہم کر دے. صحابی کوئی گیا، جانے کے بعد کہا کہ آپ کے پاس دودھ ہے؟ کہا کیوں نہیں، ہمارے پاس دودھ ہے، لیکن وہ دودھ کے جو ہم تھنوں سے باہر نکال چکے ہیں وہ ہمارے قوم اور قبیلے کی رات کی غذا ہے، اور وہ دودھ کی جو ابھی تھنوں میں موجود ہے وہ ہمارے صبح کا ناشتہ ہے. ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، ہم آپ کو دودھ فراہم نہیں کر سکتے. صحابی واپس آیا، جو قضیہ ہوا اسے آ کر بیان کر دیا. ختمی مرتبہ کے ہاتھ خدا کی بارگاہ میں اٹھے، اللہم اکثر مالہ وولدہ، اے پروردگار اس کے مال میں بھی اضافہ کر، اس کی اولاد میں بھی اضافہ کر. تھوڑا آگے بڑھے، ایک چرواہا دیکھا کہ جو بھیڑ چرا رہا ہے. یہی قضیہ ایک صحابی کو بھیجا، کہا پوچھو دودھ ہے تو کچھ سبیل فراہم کر دے. اس نے کیا کیا؟ جو کچھ دودھ وہ اپنی رات کی غذا کے لیے آمادہ کر چکے تھے وہ بھی، وہ دودھ کے جو جانوروں کے تھنوں میں موجود تھا وہ بھی، اور ایک بھیڑ، سب کچھ لے کر رسول کی خدمت میں آئے. یہ دودھ، یہ بھیڑ، اس کو ذبح کریں اور اس کے گوشت کو تناول فرمائیں، اور اگر کچھ اور بھی چاہیے تو ہم آپ کو اور بھی دینے کے لیے راضی ہیں. رسول اللہ کے ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند ہوئے، اے پروردگار اسے اتنا رزق دے جو اس کی ضرورت کے مطابق ہو. یہاں تو وہ شخص چلا گیا، پیچھے سے بعض صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، جس نے آپ کی درخواست کو رد کر دیا اس کے لیے آپ نے وہ دعا مانگی کہ ہم میں سے ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ ہمارے لیے بھی وہ دعا طلب کی جائے، اور جس نے آپ کی درخواست کو بہترین طریقے سے پورا کیا اس کے لیے آپ وہ دعا طلب کر رہے ہیں جو ہمیں تو اتنی پسند نہیں ہے. ضرورت کے مطابق کیا دے، اے خدا زیادہ سے زیادہ دے. تو یہاں پر ختمی مرتبہ نے اسی سوال کا جواب دے دیا، کیوں ہم اتنا زیادہ اس بات کی طرف تمہیں متوجہ کر رہے ہیں کہ روزی اور رزق جو اس دنیا میں تم پا رہے ہو اسے بے قدر کفاف ہونا چاہیے، ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. وجہ یہی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا انما قل وکفا، دنیا کے وسائل کی وہ مقدار جو قلیل ہو اور انسان کے لیے کافی ہو، خیر مما کثر والہا، کہیں زیادہ بہتر ہے اس مقدار سے جو زیادہ تو ہو لیکن انسان کو خدا سے بھلا دے. بس اب ہمارے لیے ایک بہترین پیغام اس مقام پر مل رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ دنیا بہت خطرناک ہے، بہت جلدی اب بہت سارے
دیگر امور میرے پاس جو یہاں پر جو گھڑی کے کانٹے ہیں مجھے بتا رہے ہیں کہ مجھے بہت تیزی سے آگے بڑھنا پڑے گا. دنیا کے بہت سارے دنیا جو ہے وہ اتنی خطرناک ہے کہ فقط آپ نے محبت بھری نگاہ سے اسے دیکھنا ہے. یہ آپ کے دل میں سما کر جائے گی, آپ کے دل میں آ کر بیٹھ جائے گی. یہ میرے جملے نہیں, علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے. لہذا مولا فرما رہے ہیں کہ ہم تم سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ یہ دنیا جب اتنی خطرناک لہذا مولا فرما رہے ہیں اپنی آخرت کے لیے دنیا کے وسائل کی فراہمی کرو, دنیا کے وسائل سے اپنی آخرت کے لیے زاد راہ کی فراہمی کرو. ولا تسألوا فیہا فوق الکفاف, بے قدر ضرورت سے زیادہ تقاضا نہ کرو, بے قدر ضرورت سے زیادہ نہ مانگو. کیوں نہ مانگو؟ اس لیے کہ بے قدر ضرورت سے جو زیادہ ہوگا وہ تمہیں خدا سے گمراہ کر دے گا. صاحبان ایمان کہہ سکتے ہیں مولانا صاحب آپ نے بھی بیان کیا اور رسول بھی یہی کریں کہ وہ زیادہ خطرناک ہے جو انسان کو خدا سے دور کر دے. نہیں, ہمیں وہ زیادہ چاہیے جو خدا سے قریب رکھے. ہمیں بسم اللہ مانگیے, جتنا زیادہ مانگنا ہے مانگیے. لیکن تاریخ یہ کہہ رہی ہے اور ائمہ معصومین جو بار بار یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, دیکھو بے قدر کفاف سے ضرورت سے زیادہ طلب نہ کرو, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو فلسفہ ہے, ضرور مانگیے. ایک عجیب روایت میں نے دیکھی تھی, اس میں ایک مومن ہے وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے, پروردگار اتنا غریب رکھا ہے تو نے مجھے مال دے. وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ پروردگار میں نیکیاں کروں گا, اچھے اچھے کام کروں گا, لوگوں کے حقوق ادا کروں گا. خداوند متعال کہتا ہے اے میرے بندے, جب تو یہی چاہتا ہے نا تو اس کے ذریعے سے کیا چاہے گا؟ تیرے نام اعمال میں ثواب درج ہو جائے کہ تو نے اتنے اچھے اچھے کام کیے. میں نے سارا ثواب تیرے نام اعمال میں لکھ دیا, لیکن ظاہر میں تجھے پیسہ نہیں دوں گا, ظاہر میں تجھے مال و متاع نہیں دوں گا. اب یہ جو ہے وہ کہتا ہے یہ تو بات نہیں تھی, وہ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا, در حقیقت تو پیسہ مانگ رہا تھا. بس ادھر انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کدھر ہے. ثعلبہ انصاری کا واقعہ بہت مشہور و معروف ہے. 3 سے 4 مرتبہ آیا, رسول نے 3 مرتبہ منع کیا. روزانہ رسول کے ساتھ نماز پڑھنے والا, رسول نے منع کیا, دیکھو زیادہ نہ مانگو, کہیں ایسا نہ ہو تم دور ہو جاؤ. کہا نہیں آقا, میں حتماً جو ہے وہ تمام حقوق ادا کروں گا. کہا بسم اللہ. اگر امتحان دینے کے لیے خود ہی آمادہ ہو, خدا اور اس کی جانب سے بھیجی ہوئی ہستیوں سے زیادہ اپنے آپ کو عقل مند اور اپنے آپ کو زیرک اور چالاک سمجھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ ہم بہتر ادا کر سکتے ہیں, ہم تو تمہیں بتا رہے ہیں کہ اس میں خطرہ ہے. اگر سمجھتے ہو تو بسم اللہ. جہاں رسول نے دعا کی وہاں اس طرح سے اس کی مال و متاع میں اضافہ ہوا. آپ جا کر انشاءاللہ آج کی رات قرآن کی جب تلاوت کیجیے ان 3 آیتوں کو دیکھ لیجیے گا اور اس کی مختصر سی تفسیر دیکھ لیجیے گا. سورہ مبارکہ توبہ آیت کا شمارہ 75 سے 77. اتنا مال و متاع بڑا کہ مدینہ سے باہر چلا گیا. جب کسی کو بھیجا رسول اللہ نے زکات لینے کے لیے تو اسے کہہ رہا ہے یہ کون سا ٹیکس لینے کا طریقہ ہے کہ جو ہم سے جو ہے نا کافروں کی طرح جزیہ لے رہے ہو. اتنا مومن اور ایسے. اور خداوند متعال کی جانب سے دیکھیں کتنی سخت آیتیں اس کے حق میں نازل ہو رہی. بہرحال ان امور کو دیکھتے ہوئے ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے. بس پہلے سوال کا جواب میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ قناعت اس صفت راسخہ کا نام ہے جو انسان کے دل و جان میں اس طرح سے پیوست ہو جاتی ہے کہ جس کے بعد انسان اس دنیا میں موجود مال و متاع سے بے قدر ضرورت استفادہ کرتا ہے. اور یہ سب سے بڑی علامت ہے دنیا سے بے رغبتی کی, اور یہ سب سے بڑی علامت ہے اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ میں دنیا کو نہیں چاہتا ہوں اور ان ہستیوں سے محبت کرتا ہوں. اور جب یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو جائے گی, اب مختصراً میرے خیال میں ظاہراً شاید بہت مجھے منتظمین 10 منٹ اور اجازت دیں گے, باقی 2 سوالات کے یعنی سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 کے جوابات بہت ہی مختصر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر. بہرحال میری گفتگو تو اتنی اچھی نہیں ہے لیکن آپ کی صلوات کی آواز تو بلند ہونی چاہیے. دنیا انسان کے لیے بنائی گئی ہے لیکن اس لیے نہیں کہ اس میں مگن ہو جائے, اس لیے کہ اس کے ذریعے سے آخرت کو آباد کرے. جب انسان اس میں مگن نہیں ہوگا اور ان کے وسائل سے اپنی آخرت کو آباد کرنا شروع کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فوائد قناعت, آثار قناعت جو انسان کی زندگی میں نمودار ہوتے ہیں. ایک, گناہ سے پاک و پاکیزہ زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائے گا. صبح نکلا اپنے گھر سے, ائمہ نے بیان کیا ہے اپنے اوقات کا 1/7 زیادہ سے زیادہ 1/7 رزق حلال کی تلاش میں بسر کرو. 1/7 لگایا, گھر پہ واپس پلٹ آئے. خدا جو دینا چاہے گا اسے قبول کر لے گا. دنیا سے بے رغبتی کا اس کا عالم یہ ہے کہ اس سے معلوم ہے کہ میرا پروردگار اگر مجھے کم بھی دے رہا ہے تو اس میں میری ہی بہتری ہے, اگر کوئی چیز مجھ سے چھین رہا ہے تو اس میں بھی میری بہتری ہے.
بس نتیجہ کیا ہوگا؟ ہرس نہیں کرے گا، تما نہیں کرے گا، لالچ نہیں کرے گا کہ کاش میرے پاس یہ بڑا گھر ہو، کاش میرے پاس اتنی اچھی گاڑی ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب اتنی اچھی گاڑی کے لیے اور اتنے بڑے گھر کے لیے جو ہے وہ جب یہ آگے بڑھنا چاہے گا، خداوند متعال کی جانب سے فرض یہ ہے کہ مقدر یہ ہے کہ اسے نہ ملے۔ اب جب یہ جانے چاہے گا تو کون سے راستے پر چلا جائے گا؟ رانگ سائڈ پر چلا جائے گا، غلط طریقے سے کمانے کی کوشش کرے گا، وہ بھی اس کے پاس رہ نہیں پائے گا۔ جب خدا نے مقدر نہیں کیا تو اسے ملنے والا کچھ نہیں ہے، لیکن یہ غلط راستہ اختیار کرے گا۔ بس قناعت کا اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں پاکیزگی آ جاتی ہے۔ چند روایت اس کے سلسلے میں سنیے۔ من اقتنع بالکفاف اداہ الی العفاف، اگر اپنی زندگی میں قناعت رکھو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری زندگی میں پاکیزگی آ جائے گی۔ اس خطبہ شعبانیہ کو بھی جسے آپ نے بارہا ان دنوں میں مختلف علماء سے سنا ہوگا، جب مولا کائنات نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ بیان کیجئے کہ اس مہینے کا سب سے افضل ترین عمل ہے کیا ہے، تو رسول اللہ نے کہا الورع عن محارم اللہ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہاں پر معصوم فرما رہے ہیں آفت الورع قلت القناعہ، جس دن اے انسان تیرے دل میں ہرس اور لالچ اس دنیا کی نسبت سے بڑھ جائے گی، اس دن ہی وہ دن پہلا اور آخری دن ہے، اور آفتیں ورع اور تقویٰ پر کے جو تیرے پاس ہے اس پر نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بس اگر گناہ سے انسان اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو دنیا کے امور میں قناعت اختیار کرے، اگر دنیا میں آرام اور سکون چاہتا ہے قناعت اختیار کرے۔ یقین جانیے اگر انسان کو اس بات پر یقین ہو جائے کہ میرا کام محنت کرنا ہے، جو کچھ میرا پروردگار میرے لیے بہتر سمجھے گا مجھے دے دے گا، اور جو مجھ سے لے رہا ہے اس میں بھی میرے لیے بہتری ہے، جو مجھے دے رہا ہے اس میں بھی میرے لیے بہتری ہے، تو کون سے غم ہے اب اس کے پاس؟ اس لیے یہ غمگین اور پریشان ہو، لہذا آرام اور سکون کی نعمت اسے نصیب ہو جائے گی۔ چند روایتیں جو اسی بات کو بیان کر رہی ہیں۔ اب انہی روایتوں میں ایک بہت ہی خوبصورت روایت ہے کہ جس کے مطابق معصوم فرماتے ہیں سب سے بہترین زندگی اس کی ہے جسے پروردگار متعال قناعت کی توفیق دے دے وَأَصْلَحَ لَهُ زَوْجَهُ، اور قناعت کی توفیق کے ساتھ ساتھ اس کی زوجہ کو بھی ایسا بنا دے جو صالح اور پاکیزہ ہو، کیونکہ بہت سارے موارد ایسے نظر آتے ہیں جہاں پر یا مرد یا خاتون قناعت کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں، لیکن چونکہ لائف پارٹنر ایسا نہیں ہے تو وہ اس بات کا سبب بن جاتا ہے کہ انسان کی زندگی میں بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے۔ بس اگر شوہر خدا نخواستہ دنیا کے پیچھے دوڑے چلا جا رہا ہے، اپنی زندگی کا ایک سوم کے بجائے کتنے ہی ایسے صاحبان ایمان ایسے ہیں جن سے میں واقف ہوں کہ جو اپنی زندگی کا ایک یعنی آپ سمجھ لیجیے پوری کی پوری زندگی وہ فقط رزق حلال ہی، جو وہ اپنے زبان پر کہتے ہیں کہ ہم رزق حلال کی تلاش، لیکن ان کی پورا دن اسی کام میں ہے۔ لیکن اگر اس کی زوجہ ایسی ہو جب یہ گھر پہنچے 12 گھنٹے کے بعد اور 14 گھنٹے کے بعد اس کی زوجہ یہ کہے کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، خداوند متعال نے جتنا ہمیں دینا ہے اتنا ہی دے گا، تو شاید یہ بہتر ہو جائے، شاید یہ کچھ کم اوقات ان دنیاوی امور پہ لگائے اور ایک بڑا اپنے اوقات کا حصہ آخرت کی آبادی کے لیے کوشش کرے۔ لیکن اگر وہی خاتون خانہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ تم نے میرے لیے لایا کیا ہے، میرا اتنا چھوٹا سا گھر ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے پہننے کے لیے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ شوہر کے جو 12 گھنٹے کام کر رہا ہے اب شاید 14 گھنٹے کام کرے گا۔ اور حتیٰ دیکھیں ممکن ہے کہ آپ میں سے کوئی کہے کہ بھائی کس نے کہا کہ وہ حرام کما رہا ہے، وہ حلال کما رہا ہے؟ اگر حلال بھی کما رہا ہے تو معصوم کی زبانی جب قیامت میں پہنچے گا تو اس کو حساب دینا اتنا کٹھن ہے کہ تصور سے باہر ہے۔ اگر حرام کمائے گا تو عذاب کا شکار ہوگا، اگر حلال بھی کما رہا ہے تو جو اس نے حساب دینا ہے وہ حساب دینا اس کے لیے کٹھن امر ہو جائے گا۔ بس دوسرا اہم ترین فائدہ جو قناعت کی وجہ سے ہم اور آپ حاصل کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ سکون اور اطمینان۔ 3 عزت و سرفرازی۔ کسی کے سامنے انسان ہاتھ نہیں پھیلائے گا، کیوں نہیں پھیلائے گا؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ میرا دینے والا وہ ہے، میں کیوں اس کے سامنے جھکوں؟ لہٰذا جو عزت خداوند متعال نے دی ہے اس کبھی بھی ذلت میں نہیں بدلے گا۔ 4 بے نیازی واقعی قناعت میں پائی جاتی ہے، یعنی واقعاً انسان احساس کرتا ہے کہ دنیا و مافیا ہر چیز سے وہ اب مبرہ ہو چکا ہے، کسی کی اسے ضرورت نہیں سوائے پروردگار متعال کے۔ اب اس کے ذیل میں بھی بہت ہی اچھی حدیث تھی کہ جسے میں فقط مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ خداوند متعال وہی کر رہے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کو، اے داؤد میں نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں رکھا ہے، لوگ انہیں بقیہ 5 چیزوں میں تلاش کر رہے ہیں۔ چونکہ روایت بہت اچھی ہے، میرا دل نہیں چاہ رہا کہ فقط اس ٹکڑے کو جو قناعت سے متعلق ہے آپ کے سامنے پیش کروں، جلدی جلدی سے سنتے چلے جائیے۔ میں نے علم کو، توجہ کا طالب ہوں، میں نے علم کو بھوک اور محنت میں رکھا ہے اور لوگ اسے پیٹ بھرے کی حالت میں اور سکون کی حالت میں تلاش کر رہے ہیں، کیسے پائیں گے یہ علم کو؟ میں نے اپنی عزت کو، میں نے ان کے لیے حاصل شدہ عزت کو اپنی اطاعت میں رکھا ہے، وہ بادشاہوں کی سلطانوں کی خدمت کر کے عزت چاہتے ہیں، کیسے اس عزت کو پائیں گے؟ میں نے اپنی رضا کو اس بات میں رکھا ہے کہ نفس امارہ کے ساتھ وہ لوگ مخالفت کرتے ہوئے نظر آئیں،
لیکن یہ لوگ نفس امارہ کی رضا میں میری رضا کو تلاش کر رہے ہیں. یہ رضا انہیں کیسے ملے گی؟ اور میں نے ان کے لیے راحت اور واقعی سکون کو جنت میں رکھا ہے, اور یہ لوگ اسے دنیا میں تلاش کر رہے ہیں. اگر اس دنیا میں انسان اپنی زندگی ویسی بسر کرے جیسے پروردگار متعال چاہتا ہے, تو اب جو اسے سکون واقعی ملے گا یہ سکون اخروی ہے, نہ کہ سکون دنیاوی. لوگ دنیاوی مال و متاع میں سکون تلاش کرتے ہیں, یہ کبھی بھی نہیں ملے گا. اور اس میں پانچویں اور آخری چیز کہ میں نے غنا اور بے نیازی کو قناعت میں رکھا ہے, اور لوگ اسے کثرت مال میں تلاش کرتے ہیں. کثرت مال انسان کو بے نیازی نہیں لاتا ہے, بلکہ اس کی نیاز مندی کو, اس کی احتیاج کو بہت بڑھا دیتا ہے. ہاں اگر انسان قناعت کرے کہ خدا محنت کرے, جو کچھ اب خدا نے دے دیا اس پر اکتفا کرے, تو یہ واقعی بے نیازی ہے جو دنیا و معافی ہر شے سے حاصل ہو جاتی ہے. اسی طرح سے اب میں فقط عناوین پیش کر دوں, میرا وقت بالکل ختم ہوا چاہتا ہے. قیامت میں آسانی ہوگی. پروردگار کہتا ہے تو نے دنیا میں کم رزق پر اکتفا کیا تھا, میں بھی آخرت میں تیرے کم عمل پر اکتفا کرتا ہوں. اسی طرح سے آخرت کو وہ بہتر طور پر آباد کر سکتا ہے, چونکہ جب دنیا میں کم سے کم استفادہ کرے گا. اچھا اب یہ قناعت ایسا نہیں ہے فقط غریبوں کے لیے صفت ہے, امیروں کے لیے بھی ہے. غریب کے لیے بھی امیر کے لیے بھی, دونوں کے لیے ایک ہی فارمولا ہے. وہ فارمولا کیا ہے؟ اتنا استفادہ کرو جتنی ضرورت ہے, باقی سارا کا سارا کدھر دے دو؟ اللہ کی راہ میں دے دو. تو جب اللہ کی راہ میں دے گا تو آخرت بہتر سے بہتر آباد ہوتی چلی جائے گی. یعنی یہاں پر ایک عجیب بات ہے, انسان کو نہ فقیر کو یہ کہنا چاہیے. بہت ساری روایتوں میں ایک عجیب ہمیں نظر آتا ہے. بعض روایتیں ایسی ہیں جو فقیر کی نسبت سے یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ فقر اچھی چیز نہیں ہے, انسان کفر کی طرف چلا جاتا ہے. بہت ساری روایتیں جو یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ نہیں, فقر بہت اچھی شے ہے, اس لیے کہ انسان کے لیے حساب و کتاب میں کمی ہو جاتی ہے. اسی طرح سے ثروت مندی میں بھی یہی ہے. بہت ساری روایتیں جو کہتی ہیں ثروت مند افراد کے پاس نہ بیٹھو, یہ تمہیں خدا سے دور کر دے گا. لیکن کسی نے چھٹے امام کے سامنے آ کر ثروت مند افراد کی برائی کرنا شروع کر دی. امیر ایسے ہوتے ہیں, امیر ایسے ہوتے ہیں. کہا کیوں برائی کر رہے ہو؟ نہ ادھر فقیری کوئی بری شے ہے, نہ ادھر امیری کوئی بری شے ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کیسی فقیری ہے. وہ فقیری ہے کہ جو اسے خدا سے دور کر رہی ہے, ہاں یہ بری ہے. وہ فقیری ہے جو اسے خدا سے قریب کر رہی ہے, یہ بہتر ہے. اسی طرح سے وہ ثروت مندی اور امیری جو انسان کو خدا سے دور کر دے, یہ بری ہے. لیکن اگر ایسا ثروت مند ہے جو اپنے پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے, تو یہ برا نہیں ہے, بلکہ اس کے عمل کا دگنا اجر و ثواب پروردگار متعال کی جانب سے اس کو ملے گا. بہرحال انسان اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتا ہے. سب سے بڑھ کر فائدہ کہ جو انسان اس سے حاصل کر سکتا ہے, شیطان کے شر سے محفوظ ہے. خود شیطان یہ کہہ رہا ہے, بعض وقت ہے کہ جس میں شیطان نے اقرار کیا ہے. انہیں اقراروں میں سے ایک اقرار اس کا یہ ہے کہ بھائی 5 گروہ ایسے ہیں, 5 صفات کے حامل افراد ایسے ہیں کہ جن پر میرا کنٹرول نہیں ہے. میں خود کہہ رہا ہوں, میرا ان پر کوئی قبضہ نہیں, اس کے علاوہ سب پر قبضہ ہے. انہی میں سے ایک فرد وہ ہے جو اللہ نے اس کے لیے رزق رکھا ہے اس پر قانع رہے اور رزق کے سلسلے میں پریشان نہ ہو, اس لیے کہ ذمہ داری پروردگار متعال نے لی ہے. چوتھے اور آخری سوال کا جواب اگر منتظمین مجھے اجازت دیں تو بہت ہی مختصراً میں پیش کرنا چاہوں گا کہ کیسے ہم قناعت کو اپنے اندر پیدا کریں. ایک, اپنے نفس کو تلقین کر, اے انسان سن, یہ معصوم فرما رہے ہیں, تجربہ شدہ ہے. 2 بھوکے ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرتا ہے, ایک مال کا بھوکا, ایک علم کا بھوکا. تو کتنا بھی اس کی تلاش میں جائے گا, تیری بھوک باقی رہنے والی ہے. تو بہتر یہ نہیں ہے کہ تو قناعت کر لے, اپنے نفس کو سمجھائیں. روایت کے جملے بہرحال میں روایت نہیں پیش کر رہا ہوں. دوسری چیز جو بہت اہم ہے قناعت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے, کیا؟ اپنے سے کمتر, دنیاوی اعتبار سے جو اپنے سے کمتر روزی اور رزق کا حامل ہے اس کی جانب نگاہ رکھے. کبھی بھی اپنے سے بالاتر کی جانب نگاہ نہ رکھے. جتنا اپنے سے کمتر کی طرف نگاہ رکھے گا اتنا قناعت کی کیفیت اس کے دل میں زیادہ پیدا ہوگی. پروردگار متعال نے مجھے اسکوٹر تو دی, اس کے پاس تو اسکوٹر بھی نہیں ہے. پروردگار متعال نے مجھے 2 کمروں کا گھر تو دیا, وہ تو کرایہ کے کمروں میں بیٹھا ہوا ہے. لیکن اگر ہمیشہ جو ہے وہ انسان اپنے اوپر والے کو دیکھے گا تو قناعت کی نعمت سے ہمیشہ ہی محروم رہے گا. اور اسی طرح سے جو ہے وہ 2 یا 3 چیزیں اور یہ ہے کہ انسان اپنے اخراجات کی نسبت سے بھی غور و فکر کرے. کیونکہ اگر اس کے اخراجات بہت زیادہ ہیں, جس طرح سے خداوند متعال کے رزق کو لینے میں یہ دیکھے کہ میں اتنا لوں جتنا میرے لیے کارآمد ہے, خرچ کرنے میں بھی غور و فکر کرے, اتنا میں خرچ اپنے اور اپنی اولاد پر اور اپنے اہل و عیال پہ کروں کہ جتنا اہل بیت نے مجھ سے چاہا ہے. نہ بالکل سختی, نہ بالکل فراوانی کہ سب کچھ ادھر خرچ ہو رہا ہے, غریب کو کچھ بھی نہیں دیا جا رہا ہے. مگر میں اس کا نتیجہ ہوگا کہ جب انسان کا خرچ بہت زیادہ ہوگا تو انسان یہ چاہے گا کہ بھائی زیادہ سے زیادہ مجھے پیسے بنانے ہیں, وگرنہ میں اتنے اخراجات سے کیسے بوجھ برداشت کر سکتا ہوں. اس خاطر وہ گناہ کے راستے پر چلا جائے گا. سب سے آخری چیز جو انسان کو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ انسان قناعت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے, وہ ہے معاد اور آخرت اور موت کی یاد. جس قدر انسان اپنی موت کو یاد کرے گا اس قدر انسان دنیاوی زندگی کے اعتبار سے, یعنی اس بات کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے گا کہ میں نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے, یہاں سے چلے جانا ہے. کسی اور دنیا کے لیے میں نے اپنے آپ کو اس دنیا میں رکھنا ہے, کسی اور دنیا کو میں نے آباد کرنا ہے. جب کسی اور دنیا کو آباد کرنا ہے تو اس دنیا کے لیے بے قدر ضرورت اکتفا کرے گا اور اس دنیا کو آباد کرنا چاہے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک درود بھیج دیجیے محمد وآل محمد پر.
پہلے امر میں تو میں نے منتظمین سے اجازت نہیں لی، لیکن یہاں پر اگر یہ جب کہیں گے تو اس وقت میں رک جاؤں گا کیونکہ صفائی بہت زیادہ ہے۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ جب رزق ڈیسائیڈ شدہ ہے خداوند متعال کی جانب سے تو اچھی جاب وغیرہ کے لیے ملک سے باہر جانا صحیح ہے یا اپنے ملک میں ہی رہ کر محنت کریں؟ میں نے تقریر میں بھی چند مقامات پر اس مطلب کو آپ کے لیے واضح کرنے کی کوشش کی کہ درست ہے کہ ڈیسائیڈ شدہ ہے، لیکن ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ تم نے محنت کرنی ہے۔ فقط اس میں چند امور کا خیال رکھیں۔ ایک تو یہ کہ بعض روایتوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ انسان کے لیے بہتر یہ ہے، اور انسان کی خوشبختی کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس کا رزق اس کے اپنے ملک میں ہی ہو، کیونکہ بہرحال باہر کی اپنی مشکلات ہیں، باہر کے اپنے مسائل ہیں۔ اس اعتبار سے معصومین علیہ السلام کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ انسان کا رزق اس کے اپنے شہر میں ہونا چاہیے، یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، کوئی اس میں اشکال نہیں ہے، فقط اہمیت کی حامل جو شے ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کا کتنا وقت رزق کی تلاش میں صرف کرنا ہے۔ آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو رزق کی تلاش میں گھر سے باہر نکلو، پھر جتنا مل جائے اس پر اکتفا کرو۔ اب یہ روایت میں نے کسی اور مقام پر بھی پیش کی تھی، چونکہ سوال کی مناسبت بھی ادھر بھی پیش کرتا چلوں کہ معصوم فرماتے ہیں اگر عقل مند ہو اپنے زندگی کو 3 امور میں 3 حصوں میں تقسیم کرو۔ ایک حصے میں اللہ کی مناجات کرو، ایک حصے میں حلال لذتوں سے بہرہ مند ہو، ایک حصہ اپنی زندگی کا رکھو رزق حلال کی تلاش کے لیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں، مجھے تو نہیں معلوم جو باہر جانے والے افراد ہیں وہ تو یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مگر یہ کہ آپ کو کوئی ایسی جاب مل رہی ہے کہ جس کے بعد آپ ان تمام امور کا خیال رکھ پاتے ہیں، اور پاکستان میں یا اپنے ملک میں اپنے شہر میں آپ اتنی ہی اچھی جاب نہیں کر پا رہے ہیں، آپ کو نہیں مل پا رہی ہے، یا پیسے کے حوالے سے جو ہے وہ آپ پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس چیز کو مد نظر رکھیے گا کہ اپنے ملک میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اعزاء و اقارب کے ساتھ کچھ ایسے فوائد ہیں جو باہر کے ملک میں نہیں پائے جاتے، اسی لیے بہتر قرار دیا گیا ہے کہ انسان باہر نہ جائے، اپنے ملک میں ہی کوشش کرے کہ پروردگار متعال اسے رزق فراہم کر دے۔ اگر باہر جانا بھی چاہتا ہے تو اسی بات کو اسے مد نظر رکھنا ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک سبم رزق کے لیے لگانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد میری زندگی پوری کی پوری رزق حلال ہی کی تلاش میں لگ جائے۔ ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں مولانا صاحب رزق حلال تو کمانا عبادت ہے، تو میں ان کے جواب میں یہی کہتا ہوں درست ہے رزق حلال کمانا عبادت ہے، لیکن یہ کس نے کہا کہ رزق حلال کمانا ہی عبادت ہے؟ بہت ساری چیزیں اور ہیں جو بھی عبادت ہے۔ دنیا میں یہ بیچارے ان کی خط بھی بتا رہی ہے کہ حزن اور غم نظر آ رہا ہے۔ دنیا میں دیکھا ہے کہ بغیر محنت کے ملتا نہیں ہے، غریب رہتا ہے، غریب ہی مرتا ہے، جو لوگ محنت کرتے ہیں ان کو ملتا ہے، حقیقت ہے۔ تقریباً میری گفتگو میں نے یہی بات آپ سے عرض کی ہے کہ محنت کرنا، کوشش کرنا یہ آپ پر ذمہ داری ہے۔ وہ افراد کے جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی انہی میں سے ایک فرد یہ ہے کہ جو کوشش نہ کرے اور گھر میں بیٹھ کے پروردگار متعال سے دعا کرے پروردگار میرے رزق میں اضافہ فرما، نہ اس کی دعا پوری نہیں ہوگی۔ خدا کہے گا نکلو اپنے گھر سے باہر، کوشش کرو، محنت کرو، پھر اس کے بعد جو پروردگار متعال نے تمہارے لیے رکھا ہے وہ تمہیں تمہارا پروردگار عطا کر دے گا۔ تو یہ آپ کا کہنا کہ جو ہے نا وہ غریب ہی مرتا ہے، جو لوگ محنت کرتے ہیں، اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ غریب اگر محنت نہیں کرے گا تو حتماً مرے گا، لیکن اگر محنت کرے گا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اسے حتماً پروردگار متعال فراہم کرے گا۔ بہرحال پتہ نہیں یہ کیا سوال ہے۔ کراچی سولجر بازار، دیواروں پر کچھ لکھا ہوا ہے، یہ کام اچھا ہے یا خراب ہے؟ بہرحال نہیں معلوم یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، میں اس سوال کا جواب نہ ہی دوں، ہی بہتر ہے۔ رزق معین ہے تو کیا دعا میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ مقدر بدل دے؟ روایت میں موجود ہے کہ انسان کو تجارت کو ترجیح دینی چاہیے، اور تہذیب الاسلام میں موجود ہے کہ انسان اچھی زندگی گزارے اور اچھا پہنے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ نوجوان ازدواجی تعلقات قائم نہیں کرتے کیونکہ اتنے وسائل نہیں ہیں، آپ کی کیا تجویز ہے؟ تقریباً 2-3 سوال ہیں۔ پہلا سوال جو انہوں نے یہاں پر پیش کیا ہے کہ رزق معین ہے تو کیا دعا میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ مقدر بدل دیں؟ کیوں نہیں، دعا میں طاقت ہے۔ بہت سارے امور ایسے ہیں کہ جسے پروردگار متعال کی جانب سے رکھا گیا ہے کہ جو تقدیر شدہ اشیاء میں محض اس بات کا کام کرتے ہیں، وہ چیز جو آپ کے لیے لکھ دی گئی ہے اسے مٹا دیا جاتا ہے اور دوسری چیز آپ کے لیے لکھ دی جاتی ہے، اسی میں سے ایک دعا بھی ہے کہ آپ دعا کے ذریعے سے اگر چاہتے ہیں، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا، مثال کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے استغفار انہی چیزوں میں، جتنا زیادہ انسان استغفار کرتا ہے اس کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے، تقویٰ، پرہیزگاری، یہ تمام امور انہی چیزوں میں سے اس کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن میں نے آپ سے عرض کیا اگر آپ کسی مقام پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے بار بار ماننے کے باوجود بھی آپ کو نہیں مل پا رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ خداوند متعال اسی میں آپ کی بہتری سمجھ رہا ہے۔
کے لیے آپ کو زیادہ فراہم نہیں کر رہا ہے. بہت زیادہ خداوند متعال سے اصرار اور لجاجت سے پیش نہ آئیں. ممکن ہے آپ کی بہت زیادہ کوشش آپ کو دنیا میں مال و متاع تو دے دے گی، لیکن وہ بہت سارا لاس جیسے کہ ثعلبہ کے واقعے میں تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے شامل حال ہو جائے. جہاں تک انہوں نے یہ لکھا ہے کہ تجارت کو ترجیح دینی چاہیے، بالکل یہ بات صحیح ہے. جاب وغیرہ سے بہتر قرار دیا گیا ہے کہ انسان تجارت کرے. جہاں تک انہوں نے یہ لکھا ہے کہ تہذیب الاسلام میں موجود ہے کہ انسان اچھی زندگی گزارے اور اچھا پہنے. آپ ہی کہہ رہے ہیں، میں نے اپنی گفتگو میں کہیں یہ نہیں کہا کہ انسان گندا لباس پہنے یا اچھا نہ پہنے. میرا تقاضا فقط یہ ہے کہ آپ پہنے ضرور، اچھا پہنیے. آپ اوڑھیے ضرور، اچھا اوڑھیے. اچھے مسکن اور اچھے گھر میں رہیے. اچھی سواری استعمال کیجیے. لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ آیا یہ سواری، یہ مسکن، یہ مکان، یہ آپ کا پہننا اوڑھنا آپ کی ضرورت کے مطابق ہے یا آپ اپنی لذتوں کے لیے اسے پہن رہے ہیں؟ خداوند متعال آپ سے یہ چاہتا ہے جتنی ضرورت ہے اتنی ضرورت کے مطابق پہنو. پتہ نہیں کتنی ہی روایتیں ہیں. اب بہرحال میں نے ڈر کی وجہ سے آپ کے سامنے یہاں پر پیش نہیں کی کہ جس میں عجیب جملے ہیں. کہا کہ یہ جو تم مرکب، اس زمانے میں تو گھوڑے ہوا کرتے تھے، یہ جو تم مرکب خرید کے آئے ہو اس کی قیمت بطور مثال 10,000 ہے، اور 2,000 میں یا 200 میں تم ایک مناسب مرکب جو تمہارے لیے ضرورت پوری کر رہا تھا وہ کافی تھی تمہارے لیے، پھر کیوں تم اتنا بڑا مرکب خرید رہے ہو؟ بہرحال ان امور کا مجھے اور آپ کو جواب دینا ہے. اگر آپ کہتے ہیں یہ میرے اسٹیٹس کے مطابق ہے، بسم اللہ، آپ اپنے اسٹیٹس کو معین کر لیجئے اور پھر اپنے اسٹیٹس کے مطابق آپ کے جیسے لوگ جو کچھ پہنتے ہیں اوڑھتے ہیں، بسم اللہ آپ بھی پہنیے اور اوڑھیے. لیکن اخلاق اسلامی میں وہ چیز دیکھیں، مسئلہ سارا یہ ہے، ہمیں ایک بصیرت کا نیا چشمہ پہنایا جا رہا ہے. ہم سے اس بات کا تقاضا کیا جا رہا ہے کہ آیا وہ فرد کہ جسے معلوم ہے کہ اس نے 1 سال کے بعد دبئی سے واپس پلٹ جانا ہے، آیا وہ بہترین سے بہترین گھر وہاں پر خریدتا ہے یا نہیں خریدتا ہے؟ سوال فقط یہ ہے. اگر آپ کہتے ہیں نہیں وہ خریدتا ہے، کل کو بیچ کے چلا جائے گا، تو وہ تو اس کے پاس ممکن ہے ٹائم ہو. آپ کو معلوم ہے کہ کتنے دنوں کے بعد ملک الموت آپ کے گھر پہ دروازہ ٹھکٹکانے والا ہے. جب معلوم نہیں ہے کسی بھی وقت جا سکتے ہو، تو جو کچھ یہاں پر رہ گیا وہ تو تقسیم ہو جائے گا تمہارے ورثہ کے مابین. جو کچھ تم نے اپنی آبادی کی خاطر آگے بھیج دیا وہی تمہارا ہے. جب انسان مرتا ہے، ایک طرف سے اس کا مال جس کے لیے کتنی کوشش کی ہے، وہ کہتا ہے صرف کفن دوں گا بھائی اور کچھ نہیں دوں گا، خدا حافظ. اولاد کہتی ہے زیادہ دفنا دیں گے. اعمال کہتے ہیں کہ میں نے تو زیادہ زندگی میں تمہاری طرف توجہ نہیں دی تھی. کہا آپ نے توجہ دی ہو یا نہیں دی ہو، میں نے تو آپ کے ساتھ رہنا ہے، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی ہوں. بہرحال انسان کو یہ دیکھنا ہے. تیسرا سوال انہوں نے یہاں پر یہ پیش کیا ہے کہ اتنے وسائل نہیں ہیں لہذا نوجوان شادی نہیں کرتے ہیں. بہرحال اس سلسلے میں بہت زیادہ میرا خیال ہے شاید یہاں پر بھی گفتگو ہوئی ہوگی یا ہونے والی ہوگی. مختصراً جواب یہی ہے کہ خداوند متعال قرآن مجید میں واضح الفاظ میں فرما رہا ہے کہ تم فقط اور فقط، اور یہ ارشاد لڑکے اور لڑکی سے نہیں ہے بلکہ انکحوا ان لوگوں سے ہے کہ جو سرپرست ہیں ان بچوں اور بچیوں کے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان کی شادی کر دو. خداوند متعال انہیں بے نیاز کرنے والا ہے. تم اپنے ذہن سے اس بات کو نکال دو کہ تم رزق دینے والے ہو. رزق دینے والا پروردگار متعال کی ذات ہے. آپ نے فرمایا کہ خدا نے انسان کا رزق مقدر کر دیا ہے، تو کیا اللہ اس مقدر کو دعا کے ذریعے سے تبدیل نہیں کر سکتا؟ یہ سوال آ چکا ہے. جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے، خدا جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے اور جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. اگر ایک شخص 1/3 حصہ حصول رزق میں گزارتا ہے لیکن اللہ اس کو اس کی ضرورت سے زیادہ دیتا ہے، وہ مانگ نہیں رہا لیکن خدا دے رہا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا قناعت فقط غریبوں کے لیے نہیں ہے، امیروں کے لیے بھی ہے. جتنا آپ کی ضرورت ہے اتنا استعمال کیجئے، باقی اللہ کی راہ میں دے دیجئے. السلام علیکم. آپ نے ذکر کیا علیکم السلام کہ رزق معین ہے لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جن سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، مثلا صدقہ وغیرہ. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اس کا جواب بھی آگے. اگر لائف پارٹنر قناعت کو کنجوسی اور بخل کا نام دے تو کیا کریں؟ بہرحال آپ کو کس نے کہا ہے کہ لائف پارٹنر کی نسبت سے میں نے جو روایت پڑھی تھی اس میں یہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اگر کسی انسان کو انعام ملتا ہے اس اعتبار سے کہ وہ بہترین زندگی بسر کر سکے تو خداوند متعال اسے 2 چیزیں دیتا ہے. ایک قناعت کا تحفہ دیتا ہے، ایک صالح اور پاکیزہ بیوی دیتا ہے. تو اگر یہ سوال آپ کا شادی سے پہلے کا ہے تو ان افراد کے لیے تو میں ابھی سے عرض کر دوں کہ لائف پارٹنر دیکھ کے ڈھونڈیے. اور اگر شادی کے بعد کا ہے تو آپ اپنے لائف پارٹنر کو جہاں دیگر امور میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں آپ اس عمر میں بھی ڈسکس کریں کہ ہم دونوں مل کر اپنی آخرت آباد کرنا چاہتے ہیں یا دنیا آباد کرنا چاہتے ہیں. اگر دنیا آباد کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ، اگر آخرت آباد کرنا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ نہیں ہے. اگر اس طرح سے ہم اپنی زندگی پر ہی صرف کرتے رہیں گے تو ممکن ہے ہم گناہ کا شکار ہو جائیں. ممکن ہے میں اتنا کما کر نہیں لا سکوں. بطور مثال ایک صاحب ایمان ایسا ہے کہ جو بہت کما کے لا رہا ہے، اگر سب کچھ ہی وہ گھر میں خرچ کر دے گا، اسراف کے زمرے میں چلا جائے گا، تو اس نے بھی جواب دینا ہے
یعنی اگر اپنے اسٹیٹس سے زیادہ خرچ کرے گا تو اس نے بھی جواب دینا ہے، اور ایسا اس قسم کا مال اور اس قسم کی چیزیں جو لوگ اپنے اہل و عیال پر انسان صرف کر رہا ہوتا ہے اس کے نتائج اچھے برآمد نہیں ہوتے، چونکہ جب زوجہ بھی اسی طرح سے دنیا کی اشیاء میں مگن ہو جائے گی تو خداوند متعال کو بھول جائے گی، اپنے ذات راہ کی تلاش میں کام نہیں کرے گی۔ اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا بہت آپ سے کہتی ہے تو سن لیجئے، کیا حرج ہے؟ وہاں پر جا کے اتنی برائیاں اور اتنی پریشانیوں میں رہنے سے بہتر ہے کہ یہاں پر فقط آپ سے یہ کہا جا رہا ہے میرا شوہر تھوڑا سا کنجوس ہے، اشکالی نہ ذرا، کوئی حرج نہیں۔ آج کل کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے مہنگائی، بچوں کے اخراجات، تو کیا قناعت ممکن ہے؟ کیونکہ جو کماتا ہے سب ختم، لہٰذا نہ سیونگ ہے نہ کوئی فائدہ، بس ٹینشن ہی ٹینشن ہے، کیا فرمائیں گے؟ بہت اچھا سوال ہے کہ میں نے آپ سے جو کہا ہے کہ قناعت، میں نے اگر آپ کو گفتگو میں شروع چکا، ہمارے یہاں پر میں منتظمین سے بھی یہی بات عرض کر رہا تھا کہ اکثر لوگ جو سوال بھیجتے ہیں وہ درس کے بعد آتے ہیں، اور جو بیچارے پہلے بیٹھے ہوتے ہیں وہ شاید سوال نہیں بھیجتے ہیں۔ بہرحال تو شاید یہ سوال اگر گفتگو صحیح طرح سے سنی ہوتی تو نہ کیا جاتا، کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا قناعت فعل کا نام نہیں ہے، قناعت آپ کے نفس اور آپ کے دل میں موجود ایک کیفیت کا نام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ خارج میں اور پریکٹیکلی جو ہے نا کتنا قناعت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کا خرچہ آپ کی ضرورت کے مطابق 20,000 روپے اور آپ کماتے بھی 20,000 روپے، لیکن اسے قناعت نہیں کہتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں کیسے قناعت کروں۔ قناعت اسے کہتے ہیں کہ آپ کے دل میں یہ ہے کہ اگر 20,000 روپے سے 1,000 روپے بھی مجھے زیادہ ملے تو میں نے اللہ کی راہ میں دے دینا ہے، اسے کہتے ہیں قناعت۔ اور یہ قناعت کا روحیہ اگر اس وقت بھی ہے جب آپ کم کما رہے ہیں تو آپ قناعت کے ساتھ ہیں، کیونکہ قناعت فعل کا نام نہیں ہے، آپ کے دل میں موجود صفت کا نام ہے۔ کیا انسان کو مال کے ساتھ ساتھ علم پر بھی قانع ہونا چاہیے؟ تقریر میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، منہومان، دو بھوکے ایسے ہیں کہ جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا ہے، ایک مال کا بھوکا اور ایک علم کا بھوکا۔ اور بہت اچھا سوال ہے اس اعتبار سے کہ یہ جتنی صفات ہیں یہ صفات پروردگار متعال نے انسان کے اندر رکھی ہیں، انسان کو حریص بنایا ہے، انسان زیادہ خواہی رکھتا ہے اپنے اندر، زیادہ طلب چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ ملے۔ فقط میرا اور آپ کا مسئلہ ہے کہ ہم نے اس کی ڈائریکشن اور اس کا رخ دنیا کی طرف موڑ دیا ہے۔ اگر نہ یہی حریص ہونا، یہی زیادہ طلبی اگر آخرت کی نسبت سے ہو تو بہترین صفت ہے۔ اور اسی طرح سے علم کا حصول، اور اس میں سے بھی خصوصیت سے ایسے علم کا حصول جو انسان کی آخرت کو آباد کر رہا ہو، جس قدر زیادہ اتنا ہی بہتر ہے، جتنا وقت انسان اس کے لیے لگائے کم ہے، اشکالی نہ درت۔ بس جتنی بھی یہ صفات ہے چونکہ دنیا میں جب آ جائیں گی، دیکھیں آپ کی خدمت میں عرض کیا ہم سب آئے ہیں اس دنیا میں اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے۔ اب اگر ایک انسان کہتا ہے بھائی میں خلیل پر اکتفا کر کے اپنی زندگی کے 15 گھنٹے اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے لگانا چاہتا ہوں تو بہت اچھی بات ہے، بس علم پر قناعت نہیں کرنا چاہیے، علم میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بتائیے کہ یہ رومن اردو ہے، یہ بتائیے کہ اس ٹائم فریم کو کیسے بہرحال یہ میں بہت سمجھ میں نہیں پا رہا ہوں چونکہ بہت تیزی سے لکھا گیا اور انگلش میں بھی نہیں لکھا گیا، اردو میں لکھا گیا۔ کیا ہر طرح کے آدمی کے لیے مثال کے طور پر کوئی صدر ہے کوئی وزیر ہے، دونوں کی قناعت کا معیار ایک ہوگا یا الگ؟ اس طرح باس اور اس کے امپلائی کے قناعت کا معیار کیسا ہونا چاہیے؟ قناعت کا معیار جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ایک ہی ہے فارمولا، وہ یہ کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میری ضرورتیں کیسی ہیں، میری احتیاجات کیسی ہیں۔ ممکن ہے اس میں فرق اس اعتبار سے آ جائے کہ باس کی زندگی کا لیول تھوڑا ہائی ہے اور امپلائی کی زندگی کا لیول تھوڑا ڈاؤن ہے، بس اس اعتبار سے اس کی جو ضرورت کی چیزیں وہ کچھ زیادہ ہوں گی، اس کی ضرورت کی کچھ چیزیں کم ہوں گی، مگر فارمولا دونوں جگہوں پر ایک ہی ہے، جو ضرورت ہے اسے استعمال کرو، اسی کے مطابق پروردگار متعال کے راستے میں کوشش کرو۔ یعنی کمانے میں بھی یہی فارمولا ہے، خرچ کرنے میں بھی یہی فارمولا ہے، بے قدر ضرورت اللہ تعالیٰ خداوند متعال کی بارگاہ سے کوشش کرو، جو بے قدر ضرورت مل رہا ہے اسے اچھی طرح سے استفادہ کرو، باقی اللہ کی راہ میں دے دو۔ علم میں قناعت کیوں اور کیسے فائدہ مند ہے کہ اس کا جواب آ گیا۔ بہرحال ظاہراً یہ آخری سوال تھا کہ جسے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بس آخری جملہ جو اس مقام پر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، یہ ٹاپک اس بات کو کبھی بھی بیان نہیں کر رہا ہے کہ آپ دنیا کی لذتوں سے استفادہ نہ کریں۔ دنیا کی لذتیں واقعاً مومن کے لیے ہیں، مومن جتنا اس سے استفادہ کرنا چاہے بنایا ہی پروردگار متعال نے انسان کے لیے ہے، خصوصیت سے مومن اور مطیع کے لیے ہے، لیکن پروردگار متعال نے فقط تقاضا یہ کیا ہے اے میرے بندے مومن تو دنیا کی ہر شے میں اگر
خداوند متعال کے چہرے کو اور اس کے عکس کو دیکھ رہا ہے تو جتنا استفادہ کرنا ہے تو استفادہ کر. یہ دنیا نہیں ہے، یہ آخرت ہے. لیکن اگر تجھے خدا نظر نہیں آ رہا ہے اور تو دنیا میں مگن ہو گیا، یہ دنیا تیرے لیے پریشان کن ہے، چونکہ تو اس دنیا میں آیا ہے اپنی آخرت کو آباد کرنے کے لیے. پروردگار متعال سے دعا گو ہے، اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ماہ مبارک رمضان کی وہ برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں جو تو اس مہینے میں نازل فرما رہا ہے ہم سب کے شامل حال فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی استطاعت، اپنی سوچ اور سمجھ کے ساتھ ہم نے جو کچھ زہد کے سلسلے میں، چونکہ زہد کے بارے میں معصوم کا ارشاد ہے الدنیا دار من لا دار لہ ولہا یجمع من لا عقل لہ، دنیا بے گھر کا گھر ہے، جس کا گھر واقعی پایا جاتا ہے دار آخرت وہ کبھی بھی دنیا کو اپنا گھر قرار نہیں دیتا، اور اس دنیا کے لیے وہی جمع کرتا ہے کہ جو صاحب عقل نہ ہو. معصوم فرماتے ہیں من عقل قنع، اگر تم عقل مند ہو تو دنیا کے امور میں قناعت سے کام لو اور آخرت کو اپنی زیادہ سے زیادہ آباد کرنے کی کوشش کرو. اے پروردگار ہم نے جو کچھ کہا سنا، جو کچھ سمجھا، کوشش تو یہی کی ہے کہ وہی کچھ جانے کہ جو تیری جانب سے اور تیری پاکیزہ ہستیوں کی جانب سے ہمارے لیے فراہم کیا گیا ہے. اگر اس میں کہیں غلطی ہو گئی ہے تو ہماری رہنمائی فرما دے اور ہم سب کو توفیق دے کہ اپنی زندگی اس طرح سے گزاریں کہ زمانے کا امام ہم سے راضی ہو، خوشنود ہو جائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. ہم مولانا محمد علی غیری صاحب کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی لمحات میں سے کچھ لمحات ہمیں یہاں دیے، اور یقیناً یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کی ماشاءاللہ تحقیقات بہت زیادہ تھیں اس حوالے سے، اور یہ یقیناً 1 گھنٹہ نہیں تھا بلکہ اس سے پچھلے انہوں نے کتنے گھنٹے اس میں صرف کیے ہوں گے. تو یقیناً یہ ان کے لیے جو ہے وہ ہمارے لیے کافی احسان ہے ان کام پر کہ انہوں نے جو ہے اس قدر ٹائم ہمارے لیے نکالا اور ہماری ریکویسٹ پر یہاں آئے. گو کہ ان کی جو زحمتیں ہیں اس کا کوئی ازالہ ہم تو نہیں کر سکتے، یقیناً پروردگار کی ذات ہی اس کا ازالہ کر سکتی ہے، لیکن ظاہر روایتاً ہم ایک سوینئر جماعت کی طرف سے ان کو ضرور پیش کرتے ہیں. میں گزارش کروں گا ممبر مینیجنگ کمیٹی تقی جعفر صاحب سے کہ وہ آئیں اور آغا صاحب کو جو ہے وہ سوینئر پیش کریں. برائے خوشی ہوتی ہے امام زمانہ بلند تر صلوات. پروگرام کے باقاعدہ اختتام سے پہلے چھوٹی چھوٹی چند گزارشات، چند جو ہے اناؤنسمنٹس ہیں، اس کی زحمت میں آپ کو دوں گا. دعا امام زمانہ کے بعد ریفریشمنٹ آپ کی سیٹس پہ انشاءاللہ سرو کی جائیں گی، تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیے گا تاکہ کسی قسم کی بدنظمی سے جو ہے وہ بچا جا سکے. کل اس سلسلے کی 5ویں نشست ہوگی. اس نشست سے مولانا محمد رضا داودانی صاحب خطاب فرمائیں گے، اور سیمینار کا جو ٹاپک ہے وہ کمپیوٹر ایج کے مسائل اور ان کا حل ہے. یہ ٹاپک ہم نے اسپیسیفکلی اس حوالے سے اسائن کیا ہے تاکہ آج کل کے جو نوجوان ہیں جس طرح سے کمپیوٹر کا ان کا یوز ہے، اس حوالے سے بہت سے سوالات جنم لے رہے تھے کہ آیا یہ سرفنگ اور یہ ساری چیزیں کس حد تک جائز ہیں، کس حد تک ان کو استعمال کرنا چاہیے. ارے بہت سارے اس قسم کے سوالات تھے جو ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں تھے، اور ان سوالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی ہم نے اس ٹاپک کو اسپیسیفکلی منتخب کیا تھا، اور انشاءاللہ کل اس پر آغا داودانی صاحب اپنی جو ہے وہ علم کے حوالے سے روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ ایک اناؤنسمنٹ گرین آئس لینڈ یوتھ فورم کی طرف سے ہے. گرین آئس لینڈ یوتھ فورم کی جانب سے ماہ رمضان المبارک میں خدا کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے، اس کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنے اور معصومین کی بارگاہ میں اپنا سلام پہنچانے کے لیے عطیہ اور زیارات کی قرأت و تلاوت کے مقابلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں یوتھ فورم دعاؤں اور زیارات پر مشتمل ایک CD اور کتابچہ فراہم کرے گا. اس مقابلے میں 15 سال اور اس سے بڑی عمر کے افراد شرکت کر سکتے ہیں. یوتھ فورم کا کیمپ بھی آج باہر لگا ہوا ہے، جو حضرات مزید تفصیلات لینا چاہیں وہ اس کیمپ سے حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ خوجہ پیرائشی رشید احمد نے جماعت ممبران کے لیے اسپورٹس کی کچھ فیسلٹیز کا انتظام کیا ہے. ماہ رمضان المبارک میں ویک ڈیز کے اندر ممبرز اپنا کارڈ شو کر کے فاطمیہ بوائز کالج میں جا سکتے ہیں، اور وہاں پر بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس کی سہولتیں ان کے لیے فراہم کی گئی ہیں، جو اس پروگرام کے بعد سے لے کر 2 بجے تک اس ٹائم رکھا گیا ہے. اس کے علاوہ ویکینڈز میں انڈر 18 جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ان کے لیے ٹائم ہم نے ویکینڈز ہونے کی وجہ سے اس پروگرام کے بعد سے لے کر 4 بجے تک کا رکھا ہے. ایجوکیشن ڈونیشن باکس جو کافی عرصے سے جماعت کی طرف سے چل رہا ہے، اس حوالے سے ہمارا کیمپ باہر موجود ہے. جو حضرات اس میں ممبرشپ حاصل کرنا چاہیں وہ باہر اس حوالے سے لے سکتے ہیں.
آقا کی اجازت سے آقا نے جب اپنا پروگرام سٹارٹ کیا تھا، درس سٹارٹ کیا تھا، تو مولا سجاد کی ایک دعا سے کیا تھا، تو ان کی جو اجازت سے اس کا اختتام بھی میں چاہوں گا کہ انہی کی دعاؤں کے کچھ کلمات سے کروں۔ یہ محبت الہی کا ہی کرشمہ سازی ہے کہ خلیل نار نمرود میں بے دھڑک پھان پڑتے ہیں، اور حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پیروں سے حالت نماز میں تیر نکال لیا جاتا ہے تو جمال ازلی کا استغراق اذیت کے احساس سے مانع ہو جاتا ہے۔ بہرحال جب انسان محبت الہی میں راضی برضا دینے کا خوگر ہو جاتا ہے تو جس حالت میں ہوتا ہے اسی حالت میں خوش رہتا ہے، نہ اسے اپنی شکستگی اور بدحالی کا شکوہ ہوتا ہے اور نہ زندگی کی تلخیوں کا گلہ، نہ دوسروں کا جاہ و اقبال اسے متاثر کرتا ہے اور نہ دوسروں کی دولت و ثروت دیکھ کر اس میں حرص و طمع کا جذبہ ابھرتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ رنج و الم ہو یا آرام و راحت، عسرت و تنگی ہو یا ثروت و خوشحالی، سب میں حکمت و مصلحت کار فرما ہے، اور خدا کا کوئی فعل حدود و عدل و انصاف سے باہر نہیں ہوتا۔ اسی چیز کو امام سجاد علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ میں دعائیہ کلمات سے اس طرح ڈالا: اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے اپنے فیصلے قضاء و قدر پر شادماں رکھ، اور اپنے مقدرات کی پذیرائی کے لیے میرے سینے میں وسعت پیدا کر دے، اور میرے اندر وہ روح اعتماد پھونک دے کہ میں اقرار کروں کہ تیرا فیصلہ خیر و بہبودی کے ساتھ نافذ ہوا ہے، اور ان نعمتوں پر ادائے شکر کی بنسبت جو مجھے عطا کی ہیں ان چیزوں پر میرے شکریہ کا کامل و فزوں قرار دے جو مجھ سے روک لی ہیں، اور مجھے اس سے محفوظ رکھ کہ میں کسی نادار کو ذلت و حقارت کی نظر سے دیکھوں یا کسی صاحب ثروت کے بارے میں اس کی ثروت کی بنا پر فضیلت و برتری کا گمان کروں، اس لیے کہ صاحب شرف و فضیلت وہ ہے جسے تیری اطاعت نے شرف بخشا ہو، اور صاحب عزت وہ ہے جسے تیری عبادت نے سربلندی عطا کی ہو۔ میں گزارش کروں گا برادر کمیل سے کہ وہ دعا امام زمانہ سے باقاعدہ اس پروگرام کا اختتام کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائک فی ہذہ وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم